اور صحیح راستے پر چلانے کا عظیم الشان اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کا خاص طور پر رمضان میں بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہم سارے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید پر ہم نے عمل کیا، قرآن مجید پر ہم نے سوچا، اس پر تدبر کیا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف تلاوت پر محدود کر دیا۔ رمضان آتا ہے، قرآن مجید کھول دیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کو قرآن میں ہم سے شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکایت فرمایا، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اگر تم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے لگو گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا، سننا آسان ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کیا ہم سے کہہ رہا ہے؟ قرآن نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کی گفتگو، اللہ کی باتیں ہیں جو ہم سے کہہ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی شکایت کی کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا کر کے پیش کر دیا، لیکن ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی سننے والا، ہے کوئی اس قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے والا؟ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ نہیں کہ قرآن کی سے تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کرنا اس کی الگ فضیلت ہے اور اس کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اپنی زندگی کو ٹٹولنا اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کی برکتوں سے لبریز کرنا اور اسے اپنی زندگی میں لانا یہ ضروری ہے۔ عمل بہت ضروری ہے، عمل جو ہے وہ قرآن پر بہت ضروری ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف رمضان میں پڑھا ہوگا، ذرا آپ غور کیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں آج تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یاد نہیں، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یاد نہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہر بچے، بوڑھے، نوجوان، بچیاں، عورتیں تمام کو سورہ فاتحہ یاد رہتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے سالوں سے کسی کے 30 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے بال بہت زیادہ پک گئے، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں، سورہ فاتحہ کا مطلب یاد نہیں، سورہ فاتحہ کا مفہوم یاد نہیں۔ ہمیں کتنا بھی افسوس کیا جائے میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید یاد رکھیے، یہ قرآن جو پابندی کے ساتھ تلاوت کرے گا، رمضان میں نہیں، رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان کے علاوہ میں، رمضان کے مہینوں کے علاوہ میں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے قرآن پر اتنا ظلم ڈھایا ہے، اتنا ظلم ہم نے ڈھایا ہے۔ قرآن کو رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ اسے تاپوں میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں، مسجدوں میں گرد و غبار، مکڑیوں کے جالے بنے رہتے ہیں قرآن مجیدوں پر۔ ذرا افسوس کیجئے وہ قرآن مجید کی کیا آگے نکلتی ہوں گی۔ بھائیوں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اے لوگوں، سورہ بقرہ کی 185 نمبر والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے پیغمبر، اے نبی جی، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک قرآن نازل کیا، ایک مبارک کتاب عطا فرمائی ہے، اور آپ پر ہم نے یہ قرآن اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتی۔ اے لوگوں، اس لیے اتارا ہے کہ قرآن میں غور کرو، قرآن میں سوچو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو، قرآن کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ قرآن کی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے میرے بھائیو، ذرا آپ اپنے دل میں جھانک کر کے پوچھیں، اپنے دل سے آپ پوچھیں کہ قرآن مجید کو ہم نے کتنے سالوں سے کتنی مرتبہ پڑھا ہے اور کتنی مرتبہ اسے سنا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو محفلیں ہوتی ہیں، درس قرآن کی محفلوں میں بھی لوگ اٹھ اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ بڑی بے وفائی ہم نے قرآن سے کی ہے میرے بھائیوں، بڑی بے وفائی کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں جہاں قرآن کے درس ہوتے ہیں وہاں پر مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور منہ پہ
کے بھاگتے چلے جاتے ہیں. قرآن کے لیے 10 منٹ تفسیر سننا, 10 منٹ قرآن کا پیغام سننا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہم سے کیا مخاطب کر رہا ہے, اس کو سننے کی ہمیں توفیق نہیں. ذرا ہمارا حالت کا اور ہماری حالت یہ ہے تو ذرا بتائیے, جب عالم یہ ہے کہ دوسرا قرآن کی تفسیر سنانے کی کوشش کر رہا ہے, قرآن کے مفہوم اللہ کا کلام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لوگ بھاگے جا رہے ہیں, تو الگ یہ لوگ کہاں پڑیں گے, الگ سے وقت کیسے نکالیں گے؟ میرے بھائیو, بڑی بے وفائی ہم نے قرآن مجید سے کی ہے. یاد رکھیے, یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے لیے جو عمل نہ کرے گا, عمل کی بنیاد پر اس کے پیچھے نہ چلے گا, یہ قرآن ہمارے لیے وبال جان بنے گا, عذاب جہنم کا ذریعہ بنے گا. اور جو اس پر عمل کرے گا اور اس کے احکامات پہ غور کرے گا, اس کی آیتوں میں سوچے گا, سمجھے گا, میرے بھائیوں, یہ قرآن اسے سفارش کرے گا, یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. حدیث کے الفاظ سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قرآن اس کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اور یہ روزہ کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. قرآن مجید اور یہ روزہ کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. کس بندے کے حق میں؟ قرآن کہے گا, یقول الصیام, پہلی مرتبہ میں روزہ کہے گا, اے ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار, اے میرے پروردگار, اے میرے آقا, مالک و کل فتح, پالنہار, اے کل مختار, اللہ رب العالمین, میں نے اس بندے کو, روزہ کہے گا, میں نے اس بندے کو پورا دن صبح سحری کے بعد سے لے کر کے مغرب تک میں نے اس کو بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, اور یہ سارا کا سارا, اے اللہ, یہ بندہ بھوکا رہا, پیاسا رہا, دھوپ کی شدت میں اس نے پیاس کو برداشت کیا, دھوپ کی گرمی میں اس نے بھوک کو برداشت کیا, اور اتنی سخت گرمی ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں توڑا. میں نے اسے روزہ کہے گا, میں نے اسے روزہ رکھا, اے میرے پروردگار, فشفعنی فی, اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں قرآن مجید کی اس روزے کی سفارش قبول کریں گے. اس کے بعد قرآن آئے گا, اور قرآن پہ آ کر کے یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے گا, یقول القرآن, اے ربی منعت النوم باللیل فشفعنی فی, اے پاک پروردگار, رات کی تراویح میں 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ میں نے اس کو روزے رکھا, راتوں میں بیدار ہوتا تھا, اور کتنی تکلیفوں کے باوجود قرآن مجید کو, یعنی مجھے یہ سنتا تھا, اور میری تلاوت کو غور سے سنتا تھا, اسے عمل کرتا تھا اور پڑھتا تھا. اے میرے پروردگار, میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما. فیشفعانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. میرے بھائیوں, ذرا ہم غور کریں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, ذرا ہم سوچیں, شعبان کا مہینہ گزرا, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ یاسین تک نہیں پڑھا ہوگا, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو نماز میں چھوڑ کر کے, نماز میں تو پڑھتے ہیں, نماز کے علاوہ گھروں میں, کاروباروں میں, تجارت میں, اپنے کاموں کاجوں میں کیا ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک پارہ بھی مہینے میں, 1 مہینے کے اندر 1 پارہ پڑھنا بھی مشکل ہے. حتیٰ کہ بعضوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا مہینے کے اندر 1 صفحہ بھی نہیں پڑھا. اتنا بڑا افسوس کا لمحہ ہے میرے بھائیوں, ہم نے قرآن مجید کو بالائے طاق سجا کر کے رکھ دیا. ہم نے سوچا کہ قرآن یہ تعویذ گنڈوں کی کتاب ہے, قرآن دکان کی اوپننگ کی کتاب ہے, گھروں کے اوپن کرنے کے لیے کتاب ہے, قرآن افتتاحی کتاب ہے, قرآن برکت کی کتاب ہے, قرآن فلاں کتاب ہے, قرآن میتوں پر پڑھنے والی کتاب ہے, قبرستانوں میں جا کر کے پڑھنے والی کتاب ہے. ہم نے قرآن کو صرف اسی چیز کو سمجھ لیا اور یہی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے زندگی میں قرآن کو پڑھنا اور اس کے احکامات پر غور کرنا اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا. حتیٰ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں, کتنی بڑی افسوس کی بات ہے, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے الگ الگ مسجدوں میں, لوگ پیٹ پھیر کر کے جا رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے یہ لوگ اللہ کو پیٹ دے جا رہے ہیں,
ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی تفسیر کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہم سب سمجھے ہوئے لوگ ہیں. گویا کہ وہ اللہ کے قرآن کو پیٹ دکھا کر کے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں. قرآن ہمیں کیا دے گا؟ ہم قرآن کو دیں گے. ہم پیٹ پہ کر کے قرآن اللہ کے کلام کو پیٹ پھیر کر کے جاتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، جی چاہتا ہے ان لوگوں کے پیروں کو پکڑ کر کے چوم کر کے انہیں مسجدوں میں بٹھا کر کے انہیں قرآن کی محبت کو سمجھاؤ. اپنا سینہ اپنا دل ان کے سامنے رکھو کہ قرآن سے ایسی بے وفائی مت کیجیے، قرآن سے ایسا دھوکہ دڑی مت کیجیے، قرآن سے محبت کو جوڑ لیجیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے. یاد رکھیے یہی قرآن مجید، جیسے میں نے کہا، مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے. جو انسان اس قرآن مجید پر عمل کرے گا اور اس کے روزے، جو رمضان کے روزے اس پر عمل کرے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ روزہ ہم انسانوں کے حق میں سفارش کرے گا. میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہماری طرح بھی انسان ہیں، لیکن قرآن پر عمل کا جذبہ دیکھیے. آپ جانتے ہیں کہ شراب پینا ابھی اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا اور احکامات دن بدن جاری تھے. شراب پی کر کے شراب پینے کی اسلام میں اجازت نہیں تھی، بلکہ لوگ شراب پی رہے تھے. ابھی اسلام پورا نہیں ہوتا، اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ آ رہے تھے. لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ مسلمان ہو گئے تھے، پھر بھی شراب پی رہے تھے. اس لیے کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا. جیسے ہی اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی شراب کے حرام کے ہونے کی، انما الخمر والمیسر الى آخر الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی منہ میں رکھی ہوئی شراب صحابہ نے پھینک دی. سارے مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہنے لگی. صحابہ نے فوراً قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا کہ آج کے دن سے شراب حرام ہے، آج کے دن سے اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابہ قرآن پر اس طرح عمل کرنے لگے کہ گھروں کے اندر مٹکوں میں بھرے ہوئے شراب تھے، قسم قسم کے شراب تھے. سارے شراب کے مٹکوں کو مدینے کے ندی نالوں میں بہا دیا اور اس بات کا اعلان کیا قرآن نازل ہوا ہے حرام کے شراب ہونے کا، ہم نے اس کو حرام جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اسے حلال سمجھتا ہے اور جنہیں حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ شراب کا معاملہ تھا. اسی طرح شروع اسلام کے پردے کا کوئی نظام نہیں تھا. ابھی پردہ، نقاب و حجاب کا کوئی آیتیں اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی. عورتیں بے پردہ ہو کر کے مسلمان عورتیں گھوم رہی تھیں، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی. عورتوں نے پردہ نہیں بلکہ موٹی موٹی کمبلیں اور موٹے موٹے، ہم جیسے کہتے ہیں گھوڑی چیڑیاں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس طرح کی تھیلے اپنے چہروں پر ڈالنے لگے اور راستوں پر نکلنے لگے. یہ عالم تھا قرآن مجید پر عمل کرنے کا. ذرا آپ سوچیں میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے. حتیٰ کہ صحابہ کا معمول یہ تھا جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی، دوسری آیت نازل ہونے سے پہلے اس آیت پر فوراً عمل کرتے. عمل کرنے کے بعد دوسری آیت نازل ہوتی، اس کے بعد اس آیت پر عمل کرتے. گویا انتظار میں رہتے اللہ کا اب کون سا حکم آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کا اب کون سا حکم آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو، جیسے میں نے کہا، تعویذ گنڈوں کی کتاب اور گھر اور دکان میں بنی کی کتاب سمجھ لیا اور برکت کے نام پر اس کو پڑھنا سمجھ لیا. وہ بھی خود نہیں پڑھتے، کسی مولانا کو بلا کر کے پڑھوا کر کے سمجھتے ہیں کہ پورے گھر میں برکتوں کی بارش ہونے لگی ہے. اور مولانا پڑھ کر کے چلے گئے، دکانوں میں ہزاروں کا کاروبار ہوگا. میرے بھائیوں، یہ بڑی بے وفائی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اسی لیے ہمارے حالات اس طرح بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں. رمضان میں ماشاءاللہ ہم لوگ تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ علماء کے پاس جائیں یا خود تفسیر اگر پڑھنی آتی ہے تو تفسیر کی محفلوں میں بیٹھیں یا خود تفسیر کی کتابوں کو لے کر کے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. میں ان تمام بزرگوں سے، تمام نوجوانوں سے کہوں گا
پل کا کم از کم ترجمہ یاد رکھے. کتنے بڑے ظالم اور ہم بدقسمت لوگ ہیں. زندگی بھر ہم نے قرآن مجید کو پڑھا, سورہ فاتحہ کو پڑھا, لیکن ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہ رہا. سورہ فاتحہ میں اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں یاد نہ رہا, اور ہم بڑے بڑے ذمہ دار بن گئے, بڑے بڑے سوشل ورکرز بن گئے, اور بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بن گئے, لیکن زبان پر قل هو اللہ احد صحیح پڑھنا نہیں آتا, سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا, نمازوں میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا, اور قل هو اللہ احد کی ہم دھجیاں اڑا دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہماری نمازوں کا محافظ اللہ ہے, ہماری نمازوں کا محافظ اللہ ہے. یاد رکھیے, جو انسان سورہ فاتحہ غلط پڑھتا ہے, تجوید کے بغیر اس کا معنی بدل جاتا ہے, اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. جو انسان سورہ فاتحہ کو غلط پڑھتا ہے, اور غلط کب ہوگا جب تجوید کے خلاف پڑھتا ہے, ہاں کو کہاں نکالنا ہے نہیں معلوم, چھوٹی ہاں بڑی ہاں کو ساتھ میں نکالنا ہے, معنی بدل جائے گا, مفہوم بدل جائے گا, مطلب بدل جائے گا, ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کے پاس جا کر کے بغیر شرمائے ہوئے, تاکہ قبر میں جانے کے بعد پھر ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو اور ہمیں کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. ہم 60 سال گزر کے آئے, سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا نہیں آیا. ہم 80 سال زندگی گزار کے آئے, سورہ فاتحہ کا ہمیں ترجمہ یاد نہ رہا. ہم نے 3 قل نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا, لیکن 3 قل کا ترجمہ اور اس کا مطلب یاد نہ رہا. میرے بھائیوں, ہرگز ایسا نہ کیجیے. رمضان کے مہینے میں وقت نکالیے اور پڑھیے, اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کم از کم 10 صورتیں ہمیں تجوید کے ساتھ یاد ہو. الحمد للہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک, اور یہ زندگی کا ہمارا شیوا ہو, طریقہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.